جب دنیا ختم ہوگی تو اس وقت نیک لوگ نہیں ہوں گے۔ آرمبھوں میں نیک، لیکن شیش کال میں برے لوگ ہوں گے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت ان لوگوں کے اوپر آئے گی جو مخلوق میں سب سے برے، سب سے زیادہ غلط کام کرنے والے اور سب سے زیادہ دنیا میں ظلم کرنے والے، برائی کرنے والے لوگ ہیں۔ وَيَبْقَى شِرَارُ الْخَلْقِ فَتَقُومُ السَّاعَةُ عَلَيْهِمْ، کہ آخر میں برے قسم کے لوگ، مخلوق میں جو سب سے برے قسم کے لوگ ہوں گے وہ لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے جب دنیا بنایا تو دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پھر تمام انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، پھر ہم لوگ آئے۔ تو یہ نیکیوں کا اور نیک لوگوں کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی اور آخر میں برے قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ اسی لیے حدیث شریف میں قیامت کی نشانیوں کو اور ان کی علامتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بہت ساری علامتیں بیان کی گئیں کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، اور قیامت جب آئے گی تو اتنے لوگ پریشان ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس وقت نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو اپنے پاس بلا لے گا، لیکن برے لوگ، برے بندے اس وقت رہیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا میں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہدایت، ان کے گائیڈ لائنز کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,20,000 انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں دی، صحیفے دیے، گائیڈ لائنز بھیجے، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے ساتھ قرآن کریم جیسی کتاب دی ہے۔ اور اس قرآن میں ہمارے تمام سمسیاؤں کا سمادھان ہے۔ جو قرآن کریم کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا، قرآن کریم کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے گا اور قرآن کریم کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، تب وہ انسان کامیاب ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں اس کو نہیں مانتا، ہماری عقل کے خلاف ہے، یہ جائز ہونا چاہیے، یہ حرام ہونا چاہیے، تو پھر یہ اللہ کے قانون کا باغی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی دکان ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی بزنس سینٹر ہے، یا کوئی پارک ہے جہاں لوگ گھومنے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ گائیڈ لائنز، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، وہاں بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو یہ کر سکتے، یہ کر سکتے، یہ کر سکتے، اور یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ سب لکھا ہوا، ہر جگہ پہ سارے گائیڈ لائنز لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں پہ آپ جائیں، پبلک پلیسز ہوں یا گھومنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، جو بڑے بڑے ایسے کمپلیکس بنائے گئے ہیں، اس میں سارے کے سارے گائیڈ لائنز، اگر آپ نے اس گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے آپ اس میں گئے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے تھوڑے گائیڈ لائنز کو آپ نے اپنے اچھا کے
سوچا کہ نہیں ہم اپنا چلاتے ہیں، یہاں پہ گائیڈ لائنس تو دیا ہوا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو وہاں کے سیکورٹی گارڈ کیا کرے گا، فوراً پکڑ لے گا، پکڑ کر کے پھر آپ کو لے جائے گا، جو لوگ کسٹیڈین ہیں اس کے، ان کے پاس لے کر کے جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کو جیل میں بھی ڈال دے گا، ہو سکتا ہے اس کا پانشمنٹ بھی ملے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسے گائیڈ لائنس ہیں۔ آپ کوئی فیکٹری میں جائیں گے، فیکٹری کے اندر بھی وہاں پہ شروع ہی میں انٹری کے وقت میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، گائیڈ لائنس دیے ہوئے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ بتائیے یہ اتنے بڑا سنسار، اتنی بڑی دنیا جس کو اللہ نے بنایا ہے، کیا ہم لوگوں کو آزاد چھوڑ دے گا؟ یہاں کوئی گائیڈ لائنس نہیں، کوئی ہدایت نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں۔ جب ہم ایک چھوٹی سی فیکٹری میں، ایک گھومنے کی جگہ میں، ہم اپنی اچھا کے مطابق وہاں پر گھوم پھر نہیں سکتے، بلکہ گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے گھومنا ہوگا، ورنہ پانشمنٹ کے ہم مستحق ہوں گے۔ تو اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے جب پیدا کیا، سنسار کو بنایا ہے، تو اس میں بھی نشچے اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے ہمیں گائیڈ لائنس بھیجا ہے، اور ہر انسان کو اس کو فالو کرنا ضروری ہے، اور جو فالو نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کل اس کا حساب اور کتاب لینے کے بعد پانشمنٹ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انصاف ہوگا، یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی کہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا اور اس کو کیا نام ہے پانشمنٹ دے دیا، ایسا نہیں ہوگا اللہ کے یہاں۔ اللہ کے ہاں تو سب رجسٹر لکھے ہوئے ہیں ہمارے، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی ظلم، ناحق، یا اس نے جو کام کیا تھا اس کو ثواب نہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ گھٹائیں گے نہیں، لا ظلم اليوم، ہمارے ہاں آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم انصاف کی ترازو ہم قائم کریں گے، اور انصاف کی ترازو میں سب کے نام اعمال کو رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا تو جنت میں دیا جائے گا یا جہنم میں دیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں حدیث جو لایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، کہ انسانوں کے اعمال اور انسانوں کے اقوال، ان کی بات چیت سب وزن کیے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بات کہی ہے وہ ختم، وہ تو چلا گیا، اس کا کوئی پکڑ نہیں ہوگا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یا جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، سارے ریکارڈ موجود ہیں۔ اسی لیے ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کے رجسٹر لائے جائیں گے اللہ کے سامنے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور انسان اللہ کے سامنے اپنے حساب اور کتاب کے لیے کھڑا ہوگا۔ اس وقت رجسٹر اس کے سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھ یہ تیرے رجسٹر ہیں، کیا ہمارے فرشتوں نے غلط ریکارڈ کر لیا ہے کیا؟ دیکھ لو۔ اب وہ بندہ بیچارہ دیکھے گا، وہ کہے گا کہ نہ، فرسٹ پیج، سیکنڈ پیج، تھرڈ پیج، 100 پیج، وہ سب الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے، نہ، سب کام ہم نے کیا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کہ ہم نے نہیں کیا ہے اور اس کو یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے، جی نہیں۔ کرامن کاتبین جو ہیں وہ ساری چیزوں کو صحیح طریقے سے ریکارڈ کر رہے ہیں، جیسے آج کل CC کیمرے ہیں، ساری چیزیں ریکارڈ ہیں، ایسی ہمارا
جتنا عمل، موومنٹ، حرکت، چلنا پھرنا، بیٹھنا آنا جانا، کھانا پینا سونا، صبح سے شام تک کے اور سونے سے لے کر کے اٹھنے تک کے 24 گھنٹے کے ڈیلی روٹین کے مطابق ہمارے اعمال سب ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو بندہ وہ اب شرمائے گا اللہ کے سامنے، اب کیا جواب دے گا، کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ تو پریشان ہے، یا اللہ میرے تو سب کیا نام ہے میں نے غلط کام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کوئی بات نہیں ہے، گھبراؤ نہیں، ظلم نہیں کریں گے، بلکہ نیکیوں کے اعمال بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کو کہیں گے اچھا بھائی وہ کارڈ لے کر کے آؤ جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہو۔ فرشتے لائیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے 99 رجسٹر کو ایک طرف اور یہ بطاقہ، یہ جو کارڈ ہے لا الہ الا اللہ کا، اس کو رکھو۔ اب جب رکھا جائے گا تب اس کے بعد وہ جھک جائے گا، اور جھکنے کے بعد تب پھر کہا جائے گا اب اس جنت میں جانے کا فیصلہ۔ اخلاص کے ساتھ اس نے لا الہ الا اللہ کے اوپر اس نے اقرار کیا، عمل کیا، اپنی زندگی میں اس کو مکمل طور پر اس نے ڈھالا، جس کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ کے کلمے کی فضیلت۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس اعتبار سے یہ گویا کہ ہمارے سارے اعمال کے ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وزن بھی کرے گے۔ ہم جو زبان سے جو سینٹنسز بولتے ہیں، شبد بولتے ہیں، اس کا بھی حساب اور کتاب ہے۔ اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ دنیا میں جو جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہے، یہ کس کی بنیاد پر ہے؟ دو چیزیں مین ہیں، نمبر 1 زبان اور نمبر 2 شرمگاہ۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من یضمن لی ما بین شفتیہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو انسان مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے، پابندی کی، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت اور جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جب ان دونوں پر پابندی ہو گئی تو پھر دنیا میں فساد اور برائی وہ کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے حدیث میں دوسری جگہ ارشاد ہے اذا اصبح ابن آدم، جب انسان صبح بستر سے اٹھتا ہے تو ہمارے باڈی کے جتنے پارٹس ہیں، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، سر، سب کے سب، پیٹ، پیٹھ، وہ سب زبان کے پاس جا کر کے وہ آرزو منت کرتے ہیں، بابا دیکھو اگر تم پھسل گئے، سلپ کر گئے تو ہم سب سلپ کر جائیں گے، اور تم تو بچ جاؤ گے۔ مار کس کے اوپر پڑے گی؟ ہمارے اوپر پڑے گی۔ لٹ کس کے اوپر بجے گا؟ ہمارے اوپر بجے گا۔ تم تو یہ تو 32 دانت کے اندر میں رہو گے، لیکن پٹائی کھانے والا کون ہوگا؟ یہاں پہ ہاتھ پہ چوٹ لگے گا، پاؤں پہ چوٹ لگے گا، پیٹھ پر چوٹ لگے گا، پیٹ پر چوٹ لگے گا، سر پر چوٹ لگے گا۔ مارنے والے ماریں گے ہم کو پکڑ کر کے، تھوڑا سا ہمارے سلپ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی دنیا میں جھگڑا فساد ہوتا ہے کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ زبان کے مسٹیک اور سلپ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یا تو ہم نے غلط کوئی شبد ویوہار کر دیا، یا ہم نے کسی کے بارے میں غلط بات بول دیا، ہم نے غیبت کر دی، بیک بائٹنگ کی، یا ہم نے اور بھی کچھ کیا، ایک کے بارے میں دوسرے کے بارے میں لگا دیا، اب جا کر کے وہ جھگڑنا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں، جھگڑے ہمارے آپس کے، ایک دوسرے سے دشمنیاں، ایک دوسرے کے خلاف کیا نام ہے ہم لوگ ہنگامہ کرتے ہیں، یہ سب کس کی وجہ سے؟ یہ زبان کی وجہ سے۔ اس لیے زبان بہت سوچ سمجھ کر کے ویوہار کرنا ہے۔ کوئی بھی شبد ایسا نہ نکلے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس سے کسی کو نقصان پہنچے، جس سے کسی آپس میں جھگڑا پیدا ہو جائے، دو خاندان میں اور سماج کے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے، ایسا کیا نام ہے نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ جو باتیں بھی بولے انسان صحیح طور پر بولے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے بولے، نفع پہنچانے کے لیے بولے،
بھلائی اور خیر کی باتیں بولے۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او اصلاح بین الناس واتباع بالمعروف۔ ہم جتنی باتیں کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر کے مجلسیں لگاتے ہیں، اس میں بھلائی نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم لوگ بیٹھ کر کے باتیں کریں اور اس میں ہم لوگ صدقے کے بارے میں بتلائیں، الا من امر بصدقۃ، صدقہ کرنے کے بارے میں حکم دیں۔ صدقہ کا مطلب پیسے ہی دینا نہیں ہے، صدقہ کا مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، دوستی، بھائی چارگی، بردرہڈ، بندھتو کے بارے میں بات چیت کرنا۔ سماج میں جھگڑا لگ گیا، اس کو مٹانے کے لیے بیٹھیں، اور اصلاح بین الناس، تو اس میں فائدہ ہے۔ ہم جہاں کہیں بیٹھیں تو دین کی باتیں بتانے کے لیے بیٹھیں۔ ہم جہاں کہیں بیٹھیں تو ایسی مجلسیں ہوں جس مجلس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی جائیں، ایسی باتیں ہوں جو سماج کی انتی کے لیے باتیں ہوں، دیش کی انتی کے لیے باتیں ہوں، ایسی باتیں ہوں جو ہمارے نوجوانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے باتیں ہوں، جو ہمارے ان ایمپلائمنٹ کو ختم کرنے کے لیے باتیں ہوں، سب کو صحیح رکھنے کے لیے باتیں ہوں، تب یہ باتیں صحیح ہوں گی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ۔ اور صدقے کا ایک دوسرا مطلب ہے، دوسرا مطلب کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے اور صاحب نصاب ہیں، تو وہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں۔ اس لیے کہ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، اللہ نے آپ کو جو مال دیا یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، 2.5% اللہ رب العزت نے دوسروں کا حق اس میں متعین کر دیا ہے۔ اس وجہ سے آپ کیا ہے اس میں سے صدقہ اور زکوٰۃ نکالیے اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اور اگر آپ نہیں نکالتے ہیں تو یہ اپنا مال نہیں کھا رہے ہیں، غیروں کا مال کھا رہے ہیں، دوسروں کا مال کھا رہے ہیں۔ انما یجرجرون فی بیوتہم نارا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس زکوٰۃ فرض تھی، صدقہ واجب تھا، اور اس نے زکوٰۃ کو نہیں نکالا، صدقے کو نہیں نکالا، غیروں کا حق اس نے نہیں دیا، تو گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو وہ کیا کر رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں، جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جو صاحب نصاب ہے اس کے مال میں دوسرے لوگوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، پریشان حال لوگوں کا، مصیبت زدہ کا، ان سب لوگوں کا حق اس میں ہے۔ اس لیے اس حق کو نکالنا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ نہیں نکال رہے ہیں تو گویا ان کا مال کھا رہے ہیں، اپنا مال نہیں کھا رہے، ان کا مال کھا رہے ہیں۔ تو غیروں کا مال کھانا کتنا بڑا گناہ کی بات ہے۔ اس لیے صدقہ اور زکوٰۃ جتنے بھی ہم میں سے صاحب نصاب ہیں اس کو نکالنا چاہیے۔